ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ یہ ایک بزرگوں سے بات نہیں، اس کی اصل رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مغرب کے وقت جو ہے وہ بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو۔ پھر نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرمایا گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، گھر کے اندر نماز پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ گھر کے اندر نماز پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا عالی شان مکان ہو، وہاں کارپیٹ بھی بیرون ملک سے آئی ہوئی ہے، وہاں پتھر بھی بیرون ملک سے امپورٹ کر کے لگوایا گیا، فانوس بھی بڑے قیمتی لگوائے گئے، لیکن وہاں اگر نماز نہیں ہے، وہاں عبادات نہیں ہے، بندگی نہیں، فرمایا وہ قبرستان ہے، وہ مکان نہیں ہے، وہ قبرستان ہے جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو فرمایا کہ نماز جو ہے گھروں کے اندر وہ قائم کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور اس حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کون سی نماز گھر کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی فرمایا اکرموا بیوتکم ببعد صلاتکم، بعد نمازیں گھر کے اندر پڑھ کر اپنے گھر کو عزت بخشا کرو۔ بعد نمازیں، اب نماز ایک ہے فرض صلاۃ خمسہ، مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے گا، اور فی زمانہ نماز کی، ظہر کی، عصر کی، فجر کی، مغرب عشاء کی جو سنتیں ہیں، میں اس حوالہ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ بھی مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ فرض پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے تو وہ اس کی سنتیں اور نوافل رہ جاتی ہیں، وہ گھر جا کے نہیں پڑھتا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی مسجد میں پڑھ لے۔ بعد نمازیں جن کا گھر پڑھنے کے لیے کہا گیا، فرمایا وہ اوابین کے نفل ہیں، چاشت کی نماز ہے، تہجد ہے، یہ نمازیں جو ہے نوافل، ان کو گھر کے اندر پڑھے، ان نمازوں کے ذریعے اپنے گھر کو زینت بخشے، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائے، نمازوں کے ذریعے اپنے گھر کو رونق بخشے۔ تو یہ نمازیں جا کر وہ مسجد میں پڑھے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا مسلمان گھرانے میں ایسا ہونا چاہیے کہ نماز کے وقت یوں لگے کہ عید کا سما ہے، ایک وضو کر کے آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، ایک مسجد کی طرف جا رہا ہے، دوسرا بھی پیچھے تیار کھڑا ہے، خواتین بھی مصلے بچھا رہی ہیں۔ فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز کے اوقات کے اندر مسلمان گھرانے کے اندر ایک چہل پہل ہونی چاہیے تھی، رونق ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بچے بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس طرح عید کے لیے تیاری کی جاتی ہے، جمعہ کے لیے، آپ فرماتے ہیں بحیثیت مسلمان تقاضا تو یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے گھر کے اندر ایسی رونق ہونی چاہیے کہ ہر بندہ مصروف ہے نماز کی تیاری کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو زینت بخشو نماز کے ذریعے۔ اور کون سی نماز؟ فرمایا نوافل کو، چاشت کی نماز کو، اوابین کو، تہجد کو، اشراق کی نماز کو، یہ گھر کے اندر پڑھا کرو اور اس کے ذریعے اپنے گھر کو تم زینت بخشو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ فرماتی ہیں ظہر سے پہلے حضور 4 رکعتیں گھر کے اندر ادا فرماتے تھے، 4 رکعتیں گھر کے اندر ادا فرماتے، پھر حضور مسجد میں تشریف لے جاتے، نماز ظہر حضور با جماعت پڑھتے، پھر حضور گھر تشریف لاتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ یوں ہی مغرب کی نماز حضور با جماعت ادا فرماتے، گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں ادا فرماتے، عشاء کی نماز بھی مسجد میں پڑھتے، یعنی سنت نوافل پڑھ کر پھر حضور گھر آ کر 2 نفل پھر گھر کے اندر پڑھتے تھے، اور اسی کی تعلیم اپنے غلاموں کو دی کہ اپنے گھروں کو نماز کے ذریعے عزت بخشو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ وہاں رب کا نام ہی نہ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ اور ام المومنین ہے، آپ کے بانجے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے اندر میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں گزاری، جو نبی علیہ السلام کا کاشان اقدس تھا، تو فرماتے ہیں میں نے رات نبی علیہ السلام کے معمولات کو دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، کچھ دیر حضور نے آرام فرمایا،
پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور 12 رکعت نوافل نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی، سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کی، اور پھر نبی علیہ السلام آرام فرما ہوئے یہاں تک کہ اذان فجر ہوئی۔ 2 سنتیں حضور نے گھر میں پڑھی، پھر فرائض کے لیے حضور مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے تہجد کا، توجہ ہے آپ کی، اس میں ایک مسئلہ ہے تہجد کا، اور تہجد کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ تہجد کی عادت ڈالنے کے لیے ماہ رمضان سے بڑا کوئی موقع نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں جب ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو یہی تہجد کا وقت ہے۔ تو اس وقت اگر بندہ جو سحری کھانے کا اس نے اپنا ٹائم رکھا ہے اس میں 10 سے 15 منٹ بھی پہلے اٹھ جائے تو وضو کر کے وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ زیادہ پڑھنا چاہے 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، 1 مہینہ وہ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے تو اللہ کریم اس 1 مہینے کی برکت سے اس کو باقی 11 مہینے بھی پابند فرما دے گا۔ تو نبی علیہ السلام تہجد کی نماز جو ہے وہ گھر کے اندر پڑھتے تھے، گھر کے اندر ادا کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ گھر کے اندر بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہے، سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ گھر کے اندر جو تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے تو تلاوت کے اس معمول کی وجہ سے شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اب آپ اس بات پر توجہ فرمائیں، گھروں کے اندر بے برکتی شیطان کی وجہ سے، نحوست شیطان ڈالتا ہے، فساد شیطان ڈالتا ہے، باہمی لڑائیاں جھگڑے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ شیطان کو روکنے کا ایک طریقہ